مصر کے ایک دولت مند کا واقعہ میں نے پڑھا. اس کو کینسر ہو گیا تھا. وہ یورپ کے کسی ملک میں علاج کے لیے گیا, لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا. بڑا دولت مند آدمی تھا. وہ گیا بازار میں گوشت خریدنے کے لیے, تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت, قصائی نے جو چربی وغیرہ کے ٹکڑے پھینک دیے ہیں, ان کو اٹھا اٹھا کر ان سے تھوڑا تھوڑا سا جو گوشت لگائے ان کو چن چن کر نکال لیا. تو اس کو دیکھ کر ترس آیا. وہ بھی مسلمان, وہ عورت بھی مسلمان. اس نے پوچھا, بہن اس طرح کیوں نکال رہی ہو, خرید کیوں نہیں لیتی؟ اس عورت نے کہا, میں بیوہ ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں, کئی دن سے رو رہے ہیں گوشت کھائیں گے, میرے پاس گوشت خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, میں خرید نہیں سکتی, تو میں اس طرح چن رہی ہوں, کئی دکانوں سے چنیں گی, تھوڑا سا کچھ جمع ہو جائے گا, پکا کر کے اپنے بچوں کو کھلا دو. اس کو بڑا ترس آیا. اس نے قصائی سے کہا, اس عورت کو جتنا گوشت چاہیے, بہن تم کو کتنا گوشت چاہیے, تم لے لو, پیسے میں دوں گا, اور جب ضرورت پڑے, جب تمہارے بچے کہیں یہاں سے آ کے لے لیا کرو, ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ آ کر کے جتنے گوشت کی ضرورت پڑے. اور اس قصائی سے کہا کہ یہ جتنا گوشت لے گی نا وہ میرے حساب میں رہے گا, میں اس کے پیسے دیا. اس نے اپنے بچوں کے لیے گوشت لے جانا شروع کیا, یہاں بیماری ختم ہونے لگی. اس کے گھر میں خوشیاں آئیں, بچے خوش ہوئے, بیوہ عورت خوش ہوئی کہ میرے لیے ایک ضرورت کا انتظام ہو گیا, اور یہاں اللہ نے اس کی بیماری ختم کی. ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک حاجی صاحب تھے, بہت بیمار تھے, بڑے دولت مند تھے. اب دولت مندوں کے بچے بھی بڑے مصروف ہوتے ہیں, ان بیچاروں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنے باپ کی خدمت کریں. تو ان بچوں نے اپنے باپ کی خدمت کے لیے ایک لڑکا لا کر کے رکھا, نوعمر لڑکا تھا, اسے لا کر کے رکھا. حاجی صاحب ویل چیئر پر رہتے تھے, کھڑے نہیں ہو پاتے تھے, چل پھر نہیں سکتے تھے, دیندار آدمی تھے, نیک آدمی تھے. ایک دن بیٹھے تھے, اس بچے کو بلایا, بیٹے یہ تو تمہاری پڑھنے کی عمر تھی, تم اس عمر میں نوکری کیوں کر رہے ہو؟ بس جو پوچھا تو جیسے بند ٹوٹ گیا ہو, بچہ بلک بلک کے رونے لگا. اور اس نے کہا, حاجی صاحب میں پڑھتا تھا اور اچھے نمبرات سے پاس ہوتا تھا, اچانک میرے والد کا انتقال ہو گیا, کوئی مجھے پڑھانے والا نہیں بچا, گھر کی ضرورتیں بھی پوری کرنے والا کوئی نہیں بچا, اس لیے مجھے مجبوراً یہ نوکری کرنی پڑی تاکہ 2 پیسے کماؤں اور اپنی والدہ کو بھی دوں, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی. اچھا تو تم پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا میری تمنا ہے کہ میں پڑھوں. انہوں نے اپنے سیکریٹری کو بلایا اور بلا کر کہا, اس بچے کا کسی اچھے اسکول میں داخلہ کراؤ, اس کے لیے عمدہ یونیفارم کا انتظام کرو, اس کا پورا خرچ میرے ذمہ ہوگا, اور بیٹے تمہارے گھر کا خرچ بھی میرے ذمہ ہوگا. اس بچے نے پڑھنا شروع کیا, اس نے اسکول جانا شروع کیا. حاجی صاحب ویل چیئر سے کھڑے ہونے لگے, کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے, چلنے پھرنے لگے. ان کے ایک دوست آئے ملاقات کے لیے, تو وہ اپنے گارڈن میں اپنے لان میں ٹہل رہے تھے. تو دوستوں کو حیرت ہوئی کہ ارے کیسے اچھے ہو گئے, کس علاج سے اچھے ہو گئے. میں پوچھا کہ اس دوا سے فائدہ ہوا؟ کہا دوا سے فائدہ نہیں ہوا, اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے سے فائدہ ہوا. پھر انہوں نے فوراً اپنے سیکریٹری سے کہا, اس بچے کو داخل کرانے کے بعد جب ان کو لگا کہ میری طبیعت اچھی ہو رہی ہے, وہ سمجھ گئے کہ اسی کی برکت سے اچھی ہو رہی ہے, انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو, غریب محلوں میں جاؤ, 10 ایسے مسلمان یتیم بچوں کو لے کر کے آؤ, ان سب کا پڑھائی کا خرچ میرے ذمہ ہوگا, ان کے گھر والوں کا خرچ میرے ذمہ ہوگا. وہ 10 بچوں نے پڑھنا شروع کیا, حاجی صاحب صحت مند ہو گئے اور ٹھیک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ صرف یوں نہیں کہتے کہ تم صدقہ کرو گے, خیرات کرو گے تو تمہارا بازار چلے گا. اللہ کہتے تمہارے مسائل حل ہوں گے. صرف انسانوں کے دلوں میں تمہاری محبت نہیں پیدا ہوگی, اللہ تم سے محبت کریں گے.
اور صرف تمہارے دنیا کے مسائل حل نہیں کریں گے، تمہارے آخرت کے مسائل حل کریں گے۔ وہاں جانے کے بعد جو تم کو ملے گا، یہاں اگر تمہیں بتلا دیا جائے تو تمہارے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایسا انعام ملے گا کہ دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل میں کبھی اس کا خیال نہیں آیا۔ تو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، جسم کی بھی ضرورتیں پوری ہوں گی، روح کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس جمع کرو، ہمارے پاس انویسٹ کرو، ہم تمہیں بڑھا کے دیں گے۔